بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ تفصیلات کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج ملک بھر میں ملی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کیڈٹس کے چاق و چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ پی ایم اے میجر جنرل عمر احمد بخاری نے مزار قائد پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے دستہ اگلے 4 ماہ تک گارڈز کے فرائض سر انجام دے گا۔ پاک فضائیہ کا دستہ گارڈز کے فرائض سے سبکدوش ہوا۔ اس موقع پر گارڈز کی جانب سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ پی ایم اے میجر جنرل عمر احمد بخاری کو سلامی دی گئی۔ تقریب میں قومی ترانہ بجا کر قائد اعظم کو قوم کی طرف سے سلام بھی پیش کیا گیا۔ کمانڈنٹ پی ایم اے نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ آخر میں گارڈز نے مارچ پاسٹ کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے بیان پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا یہ بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اظہار رائے کی آزادی یا فن کا اظہار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر کا بیان عالم اسلام کے اس موقف کی تائید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تقدس آفاقی ہے، جس پر ہم ولادیمیر پوتن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی لوگوں کو ناراض کرنے اور اشتعال دلانے کا باعث بنتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پوتن کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ روسی صدر کا بیان میرے موقف کی تائید ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی تنظیموں کی تحلیل کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اسد عمر تحریک انصاف کے نئے سیکریٹری جنرل ہوں گے۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان، شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدور ہوں گے۔ فواد چودھری نے مزید بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان نے عامر محمود کیانی کو پارٹی کا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل نامزد کیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست پر گزشتہ روز پی ٹی آئی کی تمام تنظیمیں تحلیل کر کے ایک نئی 21 رکنی آئینی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پاک فضائیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک مختصر دستاویزی ویڈیو جاری کی ہے۔ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پاک فضائیہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح امید کی روشن کرن تھے۔ انہوں نے بر صغیر کے مظلوم مسلمانوں میں نئی امید اجاگر کی۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ قائد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو قوم کی طرح متحد کر کے ان کے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا۔ قائد اعظم نے پاک فضائیہ کو کوئی مقابل نہیں کا پائیدار ویژن بھی دیا۔ پاک فضائیہ کی جاری دستاویزی فلم میں اس امر کو اجاگر کیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے مظلوم مسلمانوں میں امید کی کرن روشن کی۔ قائد اعظم نے انہیں ایک قوم کی صورت میں متحد کر کے ان کے لیے ایک علیحدہ اور آزاد وطن حاصل کیا۔ یہ قائد اعظم کی انتھک کاوشوں کا ہی ثمر ہے کہ ہم آج ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم نے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک ریاست کا تصور دیا اور بنیاد رکھی۔ قائد کا نظریہ
ویژن اور ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے رہنما اصول ہمارے لیے ایک عظیم قوم بننے کے سفر میں مشعل راہ ہیں۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 28,905 تک جا پہنچی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 353 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,93,081 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 48,148 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 0.73 ریکارڈ کی گئی۔ کرونا میں مبتلا 624 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ کرونا کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی، جہاں 13,062 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 7,658، خیبر پختونخوا 5,919، اسلام آباد 964، گلگت بلتستان 186، بلوچستان میں 363 اور آزاد کشمیر میں 746 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پاکستان میں مسیحی برادری کرسمس مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ لاہور کے گرجا گھروں میں عبادات کا اہتمام کیا گیا، ملک میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملتان کے گرجا گھروں میں بھی کرسمس پر دعائیہ تقریبات ہوئیں۔ سکھیکی میں اسسٹنٹ کمشنر مدثر ہرل نے کیک کاٹا، مسیحی برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جناب نگر اور جہانیہ میں بھی کرسمس کی تقریبات ہوئیں۔ پشاور میں بھی کرسمس مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ سینٹ جانز کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ ڈی آئی خان میں کرسمس پر گرجا گھروں کی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ کراچی میں بھی مسیحی برادری کرسمس مذہبی عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں کرسمس ٹری سجائے گئے۔ سکھر کے گرجا گھروں میں بھی خصوصی دعائیہ تقریب ہوئیں۔ حیدرآباد میں بھی کرسمس کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مسیحی برادری نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر مبارکباد دی۔ کراچی والے تیاری کر لیں، چھتریاں نکال لیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں کل اور 27 دسمبر کو ہلکی بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 28 دسمبر سے شہر قائد میں سردی بھی رنگ جمائے گی۔ شہر سردی کی نئی لہر کی لپیٹ میں رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان کے شمالی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت بالائی بلوچستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر جگلوچ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند ہو گئی ہے۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے مسافر پھنس گئے، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب کے جنوبی علاقوں اور سندھ کے بعض شہروں میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیش گوئی کی ہے۔